تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اسکرین کے اوپر ایک ویڈیو نظر آ رہا ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فوجیوں کی ایک گاڑی جا رہی ہے اور ان میں سے ایک فوجی جو ہے بہت برے طریقے سے نیچے گرتا ہے، اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس کے اندر یہ بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ پاک فوج کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان کو پھینکا جا رہا ہے، ان کو گرایا جا رہا ہے۔ کہیں پر یہ خبر اس طرح سے چل رہی ہے کہ لوگوں نے پکڑ کر جو ہے نا اس کو فوجی کو مارا، اس کی پٹائی کی۔ تو جسے کہتے ہیں نا شرم آنی چاہیے اور شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ نہ تو یہ فوجی پاکستان کے ہیں اور نہ یہ ویڈیو پاکستان کا ہے، بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ویڈیو افغانستان کا ہے۔ اور ایک سائیڈ پہ اگر آپ کو دیکھیں تو جس نے یہ ویڈیو بنایا ہے اس نے بھی افغانی کے نام سے اپنی جو آئی ڈی ہے وہ بنائی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے اس کو پاکستان کی پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر کے اس ویڈیو کو وائرل کر رہے ہیں۔ انہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ 9 مئی کو بھی انہوں نے ہی ڈنڈے برسائے تھے اور بعد میں کہا تھا کہ ہمارے خلاف سازش ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ثبوت دیتی ہوں۔ 2-3 دن پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے جو ملک گیر احتجاج کی کال دی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ سمابیہ طاہر کا ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے پریزن وین کے تمام لوگوں کو نہ صرف چھڑوایا تھا بلکہ پولیس والوں کو دھمکیاں بھی دی تھیں۔ اب وہی سمابیہ طاہر پھر سے ایک مرتبہ منظر عام پر آئی ہیں اور کھلے عام دندناتی پھر رہی ہیں اور ریاست کو دھمکیاں دے رہی ہیں، اور یہ اپنی طرف سے یہ لوگ پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان کو مار دیا جائے گا، اور عمران خان کے مرنے کی صورت میں ریاست کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں سمابیہ طاہر کی طرف سے، وہ آپ خود سن لیجئے۔ اور میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ خاتون ابھی تک باہر کیسے ہیں، کیونکہ 9 مئی کو بھی ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں یہ تمام خواتین سے راستہ پوچھ رہی تھیں کالز کر کر کے کہ کہاں پر جانا ہے ایگزیکٹلی کور کمانڈر ہاؤس تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ خاتون اگر ابھی بھی باہر ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر عالیہ حمزہ اور یاسمین راشد اندر ہو سکتی ہیں تو اس خاتون کا بھی کلا کما کرنا بہت ضروری ہے۔ ہیو اے لک۔ اور اگر عمران خان کو کسی طرح کی بھی کوئی غزل پہنچانے کی آپ نے کوشش کی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کریں گے، اور ہم عمران خان کے لیے آخری حد تک گزر جائیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہ ہم حلفاً کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، اور عمران خان کی طرف بڑھنے والا کوئی بھی ہاتھ، اس ہاتھ کو ہم اب نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں بھی۔ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچا، بہت ہو گئی ہماری برداشت، اب ہماری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اور جتنے ظلم آپ نے کرنے تھے آپ کر کے دیکھ چکے ہیں، آپ تو کسی کو توڑ نہیں سکے، اس لیے عمران خان کو نقصان پہنچا۔ لیجئے جناب، پی ٹی آئی والے ہوں اور وہ کسی بھی بات پہ اعتراض نہ اٹھائیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ وہ ایک کہاوت ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، یعنی آٹا گوندتے ہوئے بھی اگر کوئی ہلے نا تو یہ پاسبل نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ اب یہ شہباز گل جو ہیں خود تو امریکہ پہنچ گئے ہیں، یہاں سے سانسیں اپنی اکھاڑ کے، یہاں پہ تو ان سے بیٹھا نہیں گیا جیل کے اندر، اور ٹویٹ کیا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باجی مریم صفدر کی گاڑی کے ٹائر 2,73,00,000 کے، وہ بھی آپ کے پیسوں سے۔ باجی تو وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئی ہے۔ اچھا، اب اس بندے کو شرم اور حیا کا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کاٹا ہے، بہت شدید کاٹا ہے، کہ اس کو بالکل شرم اور حیا نہیں ہے کہ جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ کروڑوں اربوں روپے کی گاڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، اور ان کے جب ٹائر چینج ہوتے ہیں اور ان کی جب مینٹیننس ہوتی ہے تو اس کے چارجز بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہر گاڑی کو جب آپ مینٹین کرتے ہیں یا اس کی مینٹیننس کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، تو وہ ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد گاڑیوں کے ٹائر چینج ہوں گے، اتنے عرصے۔ اس میں مریم نواز کا کیا قصور ہے؟ اب آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا بزدار بھی ہوتا تب بھی گاڑی کی مینٹیننس ہونی تھی۔ لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ کس طرح سے قوم کو یہ لوگ بھڑکاتے ہیں۔ یہ وہی عمران خان ہے نا جو کہتے تھے گورنر ہاؤس کی دیواریں توڑ دوں گا اور وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا اور میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا۔ کدھر گئے وہ عمران خان کے سارے ششکے؟ نواز شریف نے پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جو ایک بھینسیں پالی ہوئی تھی نا، وہ بھینسیں بھی 34 لاکھ میں بیچ کے اس نے 34 لاکھ کی بڑی بچت کی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے اوپر جو ہے آپ کو میں اب ایک نا ثبوت کے ساتھ جواب دینے لگی ہوں کہ ان کی پارٹی کے جو صدر ہیں، پی ٹی آئی کے صدر یعنی کہ پرویز الہی، بطور وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری خرچے پہ ان کی گاڑی کے ٹائر بدلنے، مرمت کروانے کے لیے 23.3 ملین کی گرانٹ وہ آلریڈی لے چکے ہوئے ہیں، اور اگلے بجٹ میں بھی ایڈوانس مرمت کے پیسے وہ مانگتے رہے ہیں۔ اور اس کا ثبوت جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے دی نیوز کا آرٹیکل ہے، جس کے اندر صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ 5 ٹائرز آف پنجاب سی ایم بلٹ پروف وہیکل کنزیوم ₹23.3 ملین۔ تو خود یہ جو کام کرتے رہے ہیں اسی کا اعتراض یہ دوسروں کے اوپر اٹھاتے ہیں۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ پھر ان کو مریم نواز کی اتنی تکلیف ہے کہ مریم نواز نے اب ایک فیصلہ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں
ہیلی کاپٹر یعنی کہ اپنے ذاتی خرچے کے اوپر جو ان کا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر ہے، جس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے دنوں یہ لوگ جلسے جلوسوں کے اندر بھی کیمپینز کرتے رہے ہیں، تو مریم نواز نے کہا کہ روزانہ گاڑیوں کا پروٹوکول آتا ہے میرے پاس اور مجھے اتنی لمبی گاڑیوں کی قطاروں میں جانا پڑتا ہے پروٹوکول کے ساتھ۔ پھر مریم نواز نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جب گاڑیاں جو ہیں وہ راستے میں روکی جاتی ہیں، لوگوں کو روک کے ان کے قافلوں کو یعنی کہ لیٹ کروایا جاتا، تو مریم نواز نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اتنے لمبے پروٹوکول کے ساتھ اور اتنی گاڑیوں کے پیٹرول اور فیول کے ساتھ میں جایا کروں، تو میں اپنے پرائیویٹ ہیلی کاپٹر پہ اپنے خرچے پہ، اپنی جیب خرچ کے اوپر جو ہے میں خود جایا کروں گی۔ اب یہ تو خوش آئند بات تھی، اس کو تو سراہا جانا چاہیے تھا۔ مریم نواز، شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تنخواہ نہیں لینی، اس کو بھی سراہا جانا چاہیے تھا۔ وہ عمران خان جو تنخواہیں بھی لیتا رہا، پرائم منسٹر ہاؤس کی 34 لاکھ کی جو بھینسیں ہیں وہ بھی بیچتا رہا اور گھڑیاں بھی بیچتا رہا، اس کے اوپر آپ کو شرم نہیں آئی، اس کے اوپر آپ کو حیا نہیں آئی۔ لیکن مریم نواز اگر اپنے خرچے کے اوپر ہیلی کاپٹر میں جائے تو آپ کو اس کی تکلیف ہے، حالانکہ عمران خان اگر جہانگیر ترین کے خرچے کے اوپر ان کا ہیلی کاپٹر استعمال کرے تو اس کے اوپر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور آپ کا فواد ڈبو جو ہے وہ عمران خان کے دور میں اگر یہ اعلان کرے کہ عمران خان جس ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں وہ 55 روپے لیٹر والا پیٹرول ہے، تو وہ آپ کے لیے بالکل قابل قبول ہے۔ لیکن اگر مریم نواز یہ کہیں کہ میں اپنی جیب خرچ کے اوپر جاؤں گی تو پھر اس کے اوپر کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی۔ پھر آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ایک اور ٹویٹ ہے، یہ محمد شعیب شاہین نے کیا ہے، اور کیا بکواس لکھی ہے، ذرا یہ بھی سنیے۔ لکھتے ہیں کہ ایان علی اسکینڈل والا صدر پاکستان، مقصود چپڑاسی اسکینڈل والا وزیر اعظم اور گندی فلموں والی وزیر اعلیٰ، یہ تینوں کو محترم نے بات لگائی ہے۔ اس کا جواب دیا جی حاجرہ خان نے، جنہوں نے پچھلے دنوں عمران خان کے اوپر اچھی خاصی غلیظ کتاب لکھی ہے، غلیظ کتاب ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ حاجرہ خان نے نیچے ایک اخبار کا تراشا شیئر کیا جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یو ڈونٹ ڈینائی شی از یور گرل، یعنی کہ عمران خان کی بیٹی کا کیس جب سیتا وائٹ جیت گئی تھی کہ یہ عمران خان کی ہی بیٹی ہے اور ان کی الیجڈ مبینہ بیٹی ہے، اور اس کے اوپر حاجرہ خان نے لکھا ٹھیک ہو گیا۔ یعنی کہ آپ کو ایان علی کے اسکینڈل والا زرداری نہیں چاہیے، آپ کو مقصود چپڑاسی والا وزیر اعظم بھی نہیں چاہیے، آپ کو گندی فلموں والی وزیر اعلیٰ بھی نہیں چاہیے، تو آپ کو گندی حرکت والا سیتا وائٹ والا، اور آپ کو جو القادر یونیورسٹی والا، اور آپ کو 5 بچوں کی ماں اور کئی بچوں کی نانی کے بھگانے والا اور عدت میں نکاح کرنے والا، یہ سب آپ کو قابل قبول ہے؟ پھر شرم آتی ہے نا اس طرح کی باتیں کرتے، لیکن اس طرح کی باتیں کرتے یہ لوگ شرماتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرے کو آپ بات جب کرتے ہو نا، کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو باقی ساری انگلیاں آپ کی طرف ہوتی ہیں۔ اور وہ جو آپ کے پیارے علی امین گنڈا پور ہیں جو کہتے تھے کہ میں وزیر اعظم کو ہی نہیں مانتا، ان سے ملاقات بھی کر کے آ گئے اور پھر کہا کہ بین الصوبائی تعلقات قائم ہونے چاہیے۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے تو صحیح۔ پہلے ملاقات سے پہلے خان صاحب کو اعتماد میں لیا تھا، آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ اگر آپ کو اس پہ جی دیکھیں، اب میں ایک صوبے کا انہوں نے مجھے وزیر اعلیٰ بنایا ہے، اور جو یہ ظاہری بات ہے جو معاملات ہیں صوبے کے حوالے سے ان پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ خود آپ کو پتہ ہے خان صاحب تو ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں، اور پاکستان کو آگے لے کر جانے کے لیے اگر بین الصوبائی روابط نہ ہوں گے اور اس طرح کے جو آپ کے صوبے، اور جو ہمارے تو صوبے فرنٹ ٹائم صوبہ ہے تو ہمارے تو معاملات بہت زیادہ ہیں یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کے ہر حوالے سے۔ ایک سوال ضرور کرنا چاہتا ہوں، کیا آج کی ملاقات میں آپ نے کچھ اچیو کیا یا خالی جا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میں ابھی ویسے دوبارہ کر دیتا ہوں، یہ آخری بات ہے، پھر چلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ میں جب بھی کسی میٹنگ میں بیٹھتا ہوں اور کہیں کہتا ہوں تو ایک بات میری بڑی ہوتی ہے کہ جی آپ کھڑے ہوئے کسی آدمی سے پوچھیں، روڈ پہ کسی کو روک کے پوچھیں کہ پاکستان کے مسائل کیا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا۔ پھر آپ اسے پوچھیں ان کا حل کیا ہے، وہ بھی آپ کو بتا دے گا۔ اب وہ حل کارکردگی یہ ہے کہ ان حل کو کیسے کیا جاتا ہے اور امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے، یہ ہے کارکردگی۔ تو میں اب کہوں کہ جی ایک ملاقات کرنے کے بعد میں کہوں کہ ہو گیا، نہیں، کارکردگی یہ ہوگی میری بھی اور ان کی کہ ہم اس کو کتنے پرسنٹ اس طرف لے جاتے ہیں جو آج تک وہاں تک نہیں گئی ملاقات کا جی تو آپ نے سنا، اسے کہتے ہیں تھوک چاٹ پارٹی، یعنی کہ پھر صحیح معنوں میں کہتے ہیں نا کہ جو تھوک کے آپ چاٹ لیتے ہو، جو خود ہی آپ بات کرتے ہو اس کو اگلے دن آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہو، جس کو امپلیمنٹ کرتے ہو اس کو آپ مانتے نہیں ہو، مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ کیا ہو۔ اچھا جی، پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان جو ہیں وہ مریم نواز کے اوپر ماضی میں کتنا ٹونٹ کرتے رہے ان کی عمر کو لے کر۔ کیا جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے بڑے نہیں ہونا؟ کیا اس نے اپنی زندگی پورے کر کے نہیں جانا؟ جو آج 5 سال کا ہے وہ کل 10 سال کا بھی ہوگا اور کبھی 50 سال کا بھی ہوگا۔ لیکن عمران خان 75 سال کے ہو کے بھی نہ شرمائیں، اور جو مریم نواز ہیں ان کو نانی نانی کہہ کر یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ پکارو، اور وہ جو کہتے ہیں نا خواتین اپنی عمر نہیں بتاتی، تو مریم نواز نے تو کل ایک دورہ کیا اسپتال کا، اور وہاں پہ ایک اچھی خاصی عمر رسیدہ خاتون سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، اس عورت نے پتہ نہیں ویسے ہی اندازے سے کہہ دیا 50 سال، تو مریم نواز نے کہا میری بھی عمر 50 سال ہے۔ تو مطلب آپ یہ دیکھیں کہ
عمر کے اوپر آپ تانا دیتے تھے، تو کیا وہ خاتون کھلے عام اپنی عمر نہیں بتا رہی؟ ذرا یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے۔ اب تو عمر چھوٹی لگ رہی ہے مجھے۔ کتنی عمر؟ 50 سال۔ 50 سال؟ میری عمر بھی 50 سال۔ اب چلتے ہیں آج کی سب سے موسٹ امپورٹنٹ خبر کی طرف۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر IMF کو خط لکھا کہ پاکستان کو آپ نے کسی صورت جو ہے وہ قرض نہیں دینا تاکہ پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ عمران خان اگر نہیں جیت پائے تو اس کا سارا ملبہ وہ 25 کروڑ عوام کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ تو وہ بات ہوئی نا کہ بندر کے پیر جب جلتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچوں کو پیروں کے نیچے دے کے مار دیتا ہے۔ عمران خان نے بھی وہی حرکت کی۔ پھر اس کے بعد علی بن گنڈاپور نے کہا ہم وزیر اعظم کو نہیں مانتے، اور جا کر پھر وزیر اعظم کے گٹے گوڈوں میں بھی بیٹھ گئے اور ان سے جا کے معافیاں بھی مانگنے لگ گئے، اور ان سے محض ایک نوٹس کے اوپر جا پہنچے، بین الصوبائی تعلقات کے اوپر بات چیت کرنا شروع ہو گئے۔ اب کل جو ہے وہ عمران خان نے جیل سے پھر ایک نیا پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی پاکستان سری لنکا بننے والا ہے۔ یہ سری لنکا بنانے کا خواب جو ہے عمران خان کو ٹاسک ملا ہوا ہے، اس سے باز پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی میں عمران خان نے پھر ایک اور گھٹیا حرکت کی۔ وہ گھٹیا حرکت یہ انہوں نے کی کہ پاکستان کا جو GSP+ سٹیٹس ہے، بڑی مشکل سے پاکستان نے اس کو حاصل کیا ہے، اس GSP+ سٹیٹس کے خلاف بھی اب وہ لوگوں سے آن لائن جو ہے وہ شکایات کروا رہے ہیں تاکہ پاکستان کا یہ سٹیٹس جو ہے وہ واپس لے لیا جائے، تاکہ پاکستان سٹیبل نہ ہو سکے، پاکستان کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ نہ بڑھ سکے، درآمدات اور برآمدات نہ ہو سکیں۔ اس کے بارے میں عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، میں چاہتی ہوں کہ ان کا کلپ آپ کو سنواؤں۔ ہیو اے لک۔ تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروہ قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا، اور ایک آن لائن پٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کے اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی۔ جی تو جناب آپ نے عطا تارڑ کا بیان بھی سن لیا۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 3 سال پہلے جو بھارتی میڈیا ہے وہ پاکستان کے GS+ سٹیٹس کے خلاف باقاعدہ طور پہ مہم چلاتا رہا ہے۔ یہ ٹریبیون کا آپ کے سامنے میں اخباری تراشا شیئر کر رہی ہوں بطور ایویڈنس، اور 3 سال کے بعد بھارت کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ 3 سال سے وہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کو جو GSP+ سٹیٹس ہے وہ نہ ملے، اور پاکستان کو جب وہ مل گیا تو بجائے اس کے کہ بھارتی میڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتا، وہ عمران خان نے شروع کر دیا۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور مزیدار بات یہ کہ یہ لوگ مکر بھی جاتے ہیں، یعنی جو کام یہ خود کرتے ہیں اس سے پھر یہ مکر جاتے ہیں، اور پھر یہ پارٹی مکر گئی، انہوں نے کہا ہم نے تو پاکستان کے خلاف یہ سازش کی نہیں ہے، جبکہ ثبوت کے طور پہ یہ عاطف خان کا آپ کو سامنے ٹویٹ نظر آ رہا ہے جس میں وہ لکھ رہا ہے کہ I request all Pakistanis anywhere in the world to spare 1 minute to your time to support this global call to action۔ اور ساتھ میں اس نے لنک شیئر کیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر جائیں، ایکشن لیں، جتنے بھی پاکستانی خاص طور پہ اوورسیز یوتھ ہیں وہ آئیں اور پاکستان کے خلاف جو ہے اس میں شکایت کریں۔ مطلب شرم سے ان کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور ثبوت آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ تحریک انصاف جو جھوٹ بولتی ہے نا، یہ اسکرین شاٹس آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ بطور ثبوت آپ کے سامنے میں لگا رہی ہوں، جس میں شاندانہ گلزار نے باقاعدہ طور پہ انسانی حقوق کا پروپیگنڈا کر کے GSP کو مخاطب کیا اور اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ان کو پروموٹ کیا، اور اب لوگ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جناب جی، اور یہ دیکھ لیں PTI نے اس کو ری ٹویٹ کیا، اور PTI کا جو USA آفیشیل اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی اس کو ٹویٹ کیا گیا، تحریک انصاف سے بھی اس کو جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ پاکستان کے خلاف سازش کی جائے اور پاکستان کو سٹیبل نہ ہونے دیا جائے۔ اور جناب جاتے جاتے آپ کے ساتھ ایک اور خبر شیئر کرنے والی ہوں۔ مریم اکرام نام کی خاتون جن کو MNA بنانے کے لیے جو ہے وہ ریفر کیا گیا تھا ریزرو سیٹ کے اوپر، پھر ان کے خلاف کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آوازیں اٹھی، اور جو آپ سمجھ لیں کہ پارٹی کے لوئل لوگ تھے، اور ایون کہ جن لوگوں کو پارٹی کے اندر ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا لیکن وہ PMLN کے سپورٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اس خاتون کو آگے نہیں لانا چاہیے بلکہ ان کو آگے لانا چاہیے جو کہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو اب اس کو کہتے ہیں دیر آئے درست آئے والی بات ہو گئی ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر جو ہے وہ مائزہ حمید گجر کو MNA بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اور منصور علی خان جو ہیں ابھی انہوں نے 2 دن پہلے ایک ولاگ بنا کر مریم اکرم کو تو سپورٹ کیا تھا، اس پہ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے ان خواتین کو جو ہے وہ کہا تھا کہ جی انہوں نے پارٹی کے اندر سازش کی اور اس کو MNA نہیں بننے دیا۔ اور اب آپ کے سامنے ہے کہ مائزہ حمید گجر جو ہیں وہ MNA بننے جا رہی ہیں، مطلب کہ جو منصور علی خان ہیں وہ ہمیشہ کی طرح جھوٹ بولتے رہتے تھے اور بولتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ہم مزید کیا کہہ سکتے ہیں؟ بہرحال یہ تھا جی آج کا ویڈیو۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔